اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کانسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس التاسع والستون، یعنی 69واں سبق، لیسن نمبر 69۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سبق کا عنوان ہے التوکید یا التأکید، اور یہ توکید یا تاکید جو ہے یہ توابع کی دوسری قسم ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، ذہن میں تازہ کر لیجئے، کہ مطبوع کے متعلق سامع کے وہم اور شک کو رفع کرنے کے لیے تاکید یا توکید جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے تاکید یا توکید کی دو قسمیں تھیں، ایک تاکید لفظی جو کہ اسی لفظ کو دہرانے سے پیدا ہوتی تھی، وہ لفظ چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، یا پورا کا پورا جملہ ہو، اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرنے سے تاکید لفظی پیدا کی جا سکتی تھی۔ اور تاکید کی دوسری قسم تھی تاکید معنوی، یہ چند الفاظ تھے جن کو موقت کے بعد لانے سے ان کی تاکید پیدا کی جاتی تھی۔ یہ الفاظ جو ہیں نفس، عین، کل، جمیع اور کلا اور کلتا جیسے الفاظ تھے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تاکید معنوی میں ان الفاظ کے ساتھ ایک ضمیر بھی اٹیچ ہوتی ہے جو کہ موقت کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مختلف ایگزامپلز بھی کر لی تھیں، اور 2 عدد مشقیں جو کہ ایک ہی مشق کے ذیل میں تھیں، جن میں عام عربی جملے بھی تھے، اشعار بھی تھے، اور قرآن مجید کی کچھ آیات بھی تھیں، وہ الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اگلی مشق جو ہے مشق نمبر 140 اس کی طرف چلتے ہیں، اور مشق نمبر 140 جس کے 4 حصے ہیں، مشق نمبر 141 اور مشق نمبر 142 جو ہے یہ مفتی سعید صاحب کی زبانی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے ان مشقوں کو حل کرنے کے بعد باقی جو مشقیں بچیں گی، مشق نمبر 143 اور مشق نمبر 144، ان کو حل کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو چلتے ہیں مفتی سعید صاحب کی طرف کہ وہ مشق نمبر 140 سے 142 تک آپ کے سامنے حل کریں۔ تو مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 140 کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے۔ ضع فی کل مکان خال توکیدا معنویا مناسبہ، کہ ہر خالی جگہ میں ایک مناسب توکید معنوی رکھو۔ پہلی مثال ہے بعت ثمر البستانی، خالی جگہ، جملہ یوں مکمل ہوگا بعت ثمر البستانی کلہ، کہ میں نے سارے باغ کے پھل بیچ دیے۔ اس میں البستانی مؤکد ہے، کل ہی اس کی تاکید، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید کی جا رہی ہے، تکرار لفظ کے ذریعے نہیں۔ اور البستانی مؤکد یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، تو اس کی تاکید اور اس کا تابع کل ہی بھی مجرور۔ دوسری مثال ہے ابوہ و اخوہ، خالی جگہ، یعطفان علیہ، جملہ یوں مکمل ہوگا ابوہ و اخوہ کلاہما یعطفان علیہ، کہ اس کے والد اور اس کے بھائی دونوں اس پر شفقت کرتے ہیں۔ اس میں ابوہ و اخوہ معطوف علیہ معطوف مل کر مؤکد، اور کلاہما ان کی تاکید، اور ابوہ و اخوہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، لہذا کلاہما جو ان کی تاکید اور تابع ہے وہ بھی مرفوع، اور یہ تاکید معنوی اس لیے کہ مستقل لفظ کے ذریعے تاکید ہے۔ تیسری مثال احفظ عینیک، خالی جگہ، من وہج الشمس، جملہ یوں مکمل ہوگا احفظ عینیک کلیہما من وہج الشمس، کہ اپنی دونوں آنکھوں کو سورج کی تیز چمک سے بچاؤ، محفوظ رکھو۔ عینیک مؤکد ہے، کلیہما اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی، اور عینیک احفظ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب، لہذا کلیہما بھی منصوب شکل میں۔ نمبر 4 ہے اخوک، خالی جگہ، هو الذی نقل الخبر، جملہ یوں مکمل ہوگا اخوک اخوک هو الذی نقل الخبر، کہ تیرا بھائی ہے وہ شخص جس نے یہ خبر نقل کی۔ تو اس میں دوسرا اخوک پہلے اخوک کی تاکید ہے، اور یہ چونکہ تاکید لفظی قرار پائے گی اس لیے کہ یہاں
تکرار ہے اخوکا کا اخوکا کا، لیکن اگر اس کو ہم تاکید مانوی بنائیں، جیسا کہ اوپر کرنے کا کام یہی بتایا گیا کہ تاکید مانوی خالی جگہ میں رکھو، تو پھر ہم یوں کہیں گے اخوکا نفسہ هو الذی نقل الخبر، کہ تیرا بھائی خود وہ شخص ہے جس نے خبر نقل کی ہے۔ تو اس طرح یہ نفسہ تاکید مانوی بن جائے گی اخوکا کی، اور اخوکا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، تو نفسہ بھی مرفوع۔ آگے ہے 5 نمبر العقلاء خالی جگہ یکرہون الشقاق، تو جملہ یوں مکمل ہوگا العقلاء کلہم یکرہون الشقاق، کہ سارے ہی عقلاء عقل مند لوگ وہ اختلاف کو اور آپس میں پھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو العقلاء مؤکد کلہم اس کی تاکید، اور العقلاء کلہم یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 6 ہے زارن المدیر خالی جگہ، جملہ یوں مکمل ہوگا زارن المدیر نفسہ، کہ ہم سے ملاقات کرنے آئے خود مدیر۔ تو المدیر یہ مؤکد اور نفسہ اس کی تاکید، اور یہ مؤکد تاکید دونوں زارہ کا فاعل ہے۔ مشق نمبر 140 کا دوسرا حصہ کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے ضع فی کل مکان خال مؤکد مناسبہ، کہ ہر خالی جگہ میں ایک مناسب مؤکد رکھو، تاکید پہلے سے موجود ہے اور مؤکد ہم نے رکھنا ہے۔ پہلی مثال ہے خالی جگہ انفسہم لا یحبونہ، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے ابناؤہ انفسہم لا یحبونہ، کہ اس کے بیٹے خود اس سے محبت نہیں کرتے، تو ابناؤہ مؤکد اور انفسہم اس کی تاکید، اور ابناہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، انفسہم بھی مرفوع ہوگا۔ اور نمبر 2 ہے کلھا نظیفہ، شروع میں خالی جگہ، تو یوں جملہ مکمل کر سکتے ہیں الغرف کلھا نظیفہ، یہ سارے کے سارے کمرے صاف ستھرے ہیں۔ الغرف مؤکد کلھا اس کی تاکید، تاکید مانوی، اور الغرف مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، تو تاکید بھی مرفوع ہے۔ تیسری مثال ہے خالی جگہ لا افشی سر الصدیق، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے کہ لا افشی سر الصدیق، کہ میں افشا نہیں کروں گا دوست کا راز۔ تو اس میں تکرار جملہ کے ذریعے تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ تاکید لفظی قرار پائے گی۔ نمبر 4 خالی جگہ کلتاہما ملوثتان بالمداد، جملہ یوں مکمل ہو سکتا ہے الصفحتان کلتاہما ملوثتان بالمداد، کہ دونوں کے دونوں صفحے وہ روشنائی کے ذریعے ملوث ہیں۔ تو اس میں الصفحتانی مؤکد کلتاہما اس کی تاکید اور تاکید مانوی، اور الصفحتان کلتاہما مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ نمبر 5 خالی جگہ الصدق یا فتح، یہاں ہم مؤکد یوں لا سکتے ہیں الصدق یا فتح، سچائی اے نوجوان، اور تقدیر عبارت ہوگی الزم الصدق، کہ صدق کو لازم پکڑو اے جوان۔ تو یہاں تکرار لفظ کے ذریعے تاکید ہے، تاکید لفظی، اور الصدقہ یہ منصوب اس لیے کہ الزم فعل محذوف کا مفعول بھی ہوگا۔ نمبر 6 احسن الی خالی جگہ کلیہما، جملہ یوں مکمل ہوگا احسن الی الوالدین کلیہما، کہ والدین دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو الوالدین مؤکد کلیہما اس کی تاکید، اور الوالدین الی کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور شکل میں، تو کلیہما بھی مجرور۔ نمبر 7 عاود المریض خالی جگہ عینہ، جملہ یوں مکمل ہوگا عاود المریض الطبیب عینہ، کہ مریض کی عیادت کی خود ڈاکٹر نے، یعنی کسی نرس یا کمپاؤنڈر نے نہیں، بلکہ خود ڈاکٹر نے مریض کی عیادت کی اور مریض کا حال چال پوچھا۔ تو اس میں المریض مفعول بھی ہے آودہ کا، الطبیب اس کا فاعل مؤخر، اور عینہ اس کی تاکید ہے، اور فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع۔ نمبر 8 نثنی خالی جگہ انفسنا علی المجد، تو جملہ یوں مکمل ہوگا نثنی نحن انفسنا علی المجد، کہ ہم خود ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں محنت کرنے والے کی، اچھا کام کرنے والے کی۔ تو یہاں انفسنا تاکید ہے، اس کا مؤکد ہم محذوف نکال رہے ہیں، اس کا مؤکد ہم یہاں لا رہے ہیں نحن، اور یہاں ڈبل تاکید ہے، یعنی نثنی کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تاکید پہلے لائے ہم نحن کے ذریعے، ضمیر منفصل کے ذریعے، اور انفسنا اس کی تاکید مانوی۔
مشق نمبر 140 تیسرا حصہ کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے۔ کون جملاً تجیء فیہا الالفاظ الآتیۃ مؤکدۃ توکیدا معنویہ بحیث تقع الالفاظ مرۃ مرفوعہ ومرۃ منصوبہ ومرۃ مجرورہ، کہ ایسے جملے بناؤ جن میں آنے والے الفاظ توکید معنوی کے ساتھ مؤکد ہوں، اس طرح کہ یہ الفاظ ایک مرتبہ مرفوع واقع ہو رہے ہوں، ایک مرتبہ منصوب اور ایک مرتبہ مجرور۔ پہلا لفظ ہے الحاکم، اس سے مرفوع منصوب مجرور شکل میں 3 جملے کچھ اس طرح بن سکتے ہیں۔ زارنی الحاکم نفسہ، کہ مجھ سے خود حاکم نے ملاقات کی، اس میں الحاکم زارہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور یہ مؤکد ہے نفسہ، اس کی تاکید معنوی۔ دوسرا جملہ قابلت الحاکم نفسہ، کہ میں نے خود حاکم کا سامنا کیا، اس میں الحاکمہ قابلت کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب، نفسہ اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا جملہ عرضت علی الحاکم نفسہ، کہ میں پیش کیا گیا خود حاکم پر، تو اس میں الحاکمی اعلیٰ کا مجرور اور نفسہ ہی اس کی تاکید معنوی۔ دوسرا لفظ ہے المسافرون، اس سے 3 جملے یوں بن سکتے ہیں۔ وصل المسافرون کلہم، سارے مسافر پہنچ گئے۔ المسافرون وصلہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع اور کلہم اس کی تاکید معنوی۔ دوسرا جملہ رحبت المسافرین کلہم، المسافرین رحبت کا مفعول بہ اور کلہم اس کی تاکید معنوی، کہ میں نے تمام مسافروں کا استقبال کیا، میں نے تمام مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ نمبر 3 سلمت علی المسافرین کلہم، کہ میں نے تمام مسافروں کو سلام کیا، اس میں المسافرین علی کا مجرور اور کلہم اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا لفظ ہے البسط الشرقیہ، اس سے متعلق 3 جملے یوں بن سکتے ہیں۔ البسط الشرقیۃ جمیعہا جمیلہ، کہ تمام مشرقی قالین خوبصورت ہیں۔ البسط الشرقیۃ مؤکد، جمیعہا اس کی تاکید، اور یہ مبتدا، جمیلۃ خبر۔ اشتریت البسط الشرقیۃ جمیعہا، منصوب شکل میں جملہ یوں ہے اشتریت البسط الشرقیۃ جمیعہا، کہ میں نے تمام مشرقی قالین خرید لیے۔ اس میں البسط الشرقیہ تھا، اشتریت کا مفعول بہ اور جمیعہا اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا جملہ تم العقد علی البسط الشرقیۃ جمیعہا، کہ عقد بیع مکمل ہو گیا تمام مشرقی قالینوں پر، تو البسط الشرقیہ علی کا مجرور، جمیعہا اس کی تاکید۔ چوتھا لفظ ہے الفتاة المہذبہ، اس سے متعلق 3 جملے یوں بن سکتے ہیں۔ الفتاة المہذبۃ نفسها خطبتنی، کہ مہذب لڑکی نے خود مجھے پیغام نکاح دیا۔ الفتاة المہذبۃ نفسها، یہ مؤکد تاکید مل کر مبتدا اور خطبتنی جملہ اس کی خبر۔ دوسرا جملہ ہے ان الفتاة المہذبۃ نفسها خطبتنی، کہ یقیناً مہذب لڑکی نے خود مجھے پیغام نکاح دیا، تو الفتاة المہذبہ ان کا اسم ہے، نفسها الفتاة المہذبہ کی تاکید معنوی، اور یہ مل کر اس میں ان خطبتنی اس کی خبر۔ تیسرا جملہ سلمت علی الفتاة المہذبۃ نفسها، کہ میں نے خود مہذب لڑکی کو سلام کیا، تو اس میں الفتاة المہذبہ مؤکد، نفسها اس کی تاکید، اور یہ مجرور اس لیے کہ پیچھے علی حرف جار ہے۔ پانچواں لفظ ہے الجوادان، یہ تثنیہ ہے جواد کا، جواد عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ 3 جملے یوں بن سکتے ہیں ھذان الجوادان کلاہما لزید، کہ یہ دونوں اصیل گھوڑے یا دونوں تیز رفتار گھوڑے زید کے ہیں، تو الجوادان یہاں ھذانی اشارے کا مشار الیہ، اور یہ مؤکد ہے، کلاہما تاکید، اور یہ مل کر مبتدا۔ دوسرا جملہ یوں ہے وجدت الجوادین کلیہما مطواعین، کہ میں نے دونوں اصیل گھوڑوں کو فرما بردار پایا، تو اس میں الجوادین وجدت کا مفعول بہ اور کلیہما اس کی تاکید، اور یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مطواعین یہ وجدت کا مفعول ثانی۔ تیسرا جملہ ہے السرج موضوعۃ علی الجوادین کلیہما، کہ زینے رکھی ہوئی ہیں دونوں اصیل گھوڑوں پر، تو الجوادین علی کا مجرور،
کلیہما اس کی تاکید معنوی۔ چھٹا لفظ ہے الشجرتان، اس سے متعلق 3 جملے یوں بن سکتے ہیں: الشجرتان کلتاہما مثمرتان، کہ دونوں درخت پھلدار ہیں۔ الشجرتان مؤکد، کلتاہما اس کی تاکید، یہ مؤکد تاکید مل کر مبتدا، مثمرتان خبر۔ دوسرا جملہ حذبت الشجرتین کلتیہما، کہ میں نے دونوں درختوں کو مہذب کیا، دونوں درختوں کی کاٹ چھانٹ کی۔ تو الشجرتین حذبت کا مفعول بہ اور اسی وجہ سے منصوب، کلتیہما اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا جملہ علی الشجرتین کلتیہما عصافیر متغردہ، کہ دونوں درختوں پر چہچہاتی چڑیاں ہیں۔ تو الشجرتین علی کا مجرور، کلتیہما اس کی تاکید معنوی۔ ساتواں لفظ ہے الرجال الموسرون، مالدار لوگ، مالدار مرد۔ پہلا جملہ اس سے بنے گا تصدق الرجال الموسرون کلہم الا زیغم خان، کہ تمام مالدار لوگوں نے صدقہ کیا سوائے زیغم خان کے۔ اس میں الرجال الموسرون یہ مرکب توصیفی تصدقہ کا فاعل ہو کر مرفوع، کلہم اس کی تاکید معنوی۔ دوسرا جملہ ہے وجدت الرجال الموسرین کلہم اسخیاء الا آکل الربا، کہ میں نے تمام مالدار لوگوں کو سخی پایا سوائے سود خور کے۔ الرجال الموسرین یہ وجدت کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب، کلہم اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا جملہ وصلت العطیات من الرجال الموسرین کلہم الا شمشادہ، کہ عطیات پہنچ گئے تمام مالدار لوگوں کی طرف سے الا شمشادہ سوائے شمشاد کے۔ تو اس میں من الرجال الموسرین میں من جارہ کی وجہ سے الرجال الموسرین مجرور، کلہم اس کی تاکید معنوی۔ آٹھواں اور آخری لفظ ہے القاضی، اس سے 3 جملے یوں بن سکتے ہیں جاءنی القاضی نفسہ، کہ میرے پاس قاضی خود آیا۔ القاضی جاء کا فاعل ہو کر مرفوع، نفسہ اس کی تاکید معنوی۔ دوسرا جملہ سمعت القاضی نفسہ، کہ میں نے قاضی کو خود سنا۔ القاضی سمعت کا مفعول بہ اور نفسہ اس کی تاکید معنوی۔ تیسرا جملہ ادعى الناس علی القاضی نفسہ، کہ لوگوں نے خود قاضی پر دعویٰ کر دیا، دعویٰ دائر کر دیا، ادعى الناس علی القاضی نفسہ۔ تو اس میں القاضی علی کا مجرور، نفسہ اس کی تاکید معنوی۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے ضع من الجملة لا ينجح الكسلان 4 امثلة لتوکید الاسم والفعل والحرف والجملة توکیدا لفظیہ، کہ جملہ لا ينجح الکسلان کو بنائیں 4 جملے، 4 مثالیں۔ لا ينجح الکسلان جملے سے صغ بنائیں 4 امثلة 4 مثالیں، لتوکید الاسم والفعل والحرف والجملتی، اسم، فعل، حرف اور جملہ کی تاکید کی۔ کیسی تاکید؟ توکیداً لفظی، لفظی تاکید کے ساتھ۔ چنانچہ لا ينجح الکسلان میں لا حرف ہے، حرف نفی، ینجح یا لا ینجح یہ فعل ہے، اور الکسلان یہ اسم ہے۔ تاکید لفظی تکرار لفظ کے ذریعے ہوتی ہے، تو پہلی مثال یوں بنے گی لا ینجح الکسلان، نہیں کامیاب ہو سکتا سست شخص۔ تو اس میں لا کا تکرار ہوگا، حرف کا تکرار۔ دوسری شکل یوں بنے گی لا ینجح الکسلان، نہیں کامیاب ہو سکتا سست شخص۔ تو لا ینجح فعل کا تکرار اور اس کے ذریعے تاکید لفظی ہو رہی ہے۔ تیسری شکل لا ینجح الکسلان، نہیں کامیاب ہو سکتا سست، تو الکسلانو کا اس میں تکرار اور اس کے ذریعے تاکید لفظی۔ اور چوتھی شکل یہ بنے گی جملے کی تاکید لا ینجح الکسلان، تو اس میں پورے جملے کا تکرار اور اس کے ذریعے تاکید لفظی۔ مشق نمبر 141 کرنے کا کام ہے اکد ما فی الجمل الآتیۃ من الضمائر المتصلۃ البارزۃ والمستترۃ توکیدا لفظیہ، کہ آنے والے جملوں میں جو متصل ضمیریں ہیں بارزہ ہوں یا مستترہ، ان کو تاکید لفظی کے ساتھ مؤکد بناؤ۔ پہلا جملہ ہے کتبو خالی جگ، اس میں تاکید کے ساتھ جملہ بنے گا کتبو ہم، کتبو کے اندر کی ضمیر کی تاکید ہم ضمیر منفصل کے ساتھ، انہوں نے خود لکھا۔ نمبر 2 اذهبا خالی جگ الی البستان، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا اذهبا انتما الی البستان۔
کہ تم ہی دونوں جاؤ باغ کی طرف۔ تیسرا جملہ من انبأکم خالی جگ بہذا، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا من انبأکم انتم بہذا، کہ تمہیں کو یہ خبر کس نے دی، اس بات کی خبر تمہیں کس نے دی۔ نمبر 4 سأسافر خالی جگ الی لبنان، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا سأسافر انا الی لبنان، کہ ان قریب میں سفر کروں گا لبنان کی طرف۔ نمبر 5 رتبنا خالی جگ المائدۃ، تاکید کے ساتھ جملہ بنے گا رتبنا انتن المائدۃ، کہ تم دسترخوان ترتیب دو۔ نمبر 6 اتتنا خالی جگ الاخبار، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا اتتنا نحن الاخبار، ہمارے پاس آئیں خبریں۔ نمبر 7 لم یسلم علیہ ہوا احد، تاکید کے ساتھ ہوا لگ کر جملہ مکمل ہوگا لم یسلم علیہ ہوا احد، ترجمہ کہ اس پر کسی نے سلام نہیں کیا۔ نمبر 8 دع خالی جگ المزاح، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا دع انت المزاح، تم مزاح چھوڑ دو۔ مشق نمبر 142 کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے اکد ضمائر الرفع المتصلة البارزة والمستترة توکیدا معنویا بالنفس والعین، کہ رفع کی متصل ضمیروں کو وہ بارزہ ہوں یا مستترہ ان کی تاکید کرو تاکید معنوی نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ۔ پہلی مثال ہے اجلس خالی جگ حیث اجلس، تاکید کے ساتھ جملہ بنے گا اجلس انت نفسک، اجلس انت نفسک حیث اجلس، کہ تم بیٹھو وہیں جہاں میں بیٹھوں۔ تو اس میں اجلس کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تاکید اگر نفس کے ذریعے لانی ہو تو اس ضمیر متصل کو پہلے منفصل شکل میں مؤکد کرنا پڑے گا اور پھر نفسک سے اس کی تاکید کی جائے گی، اجلس انت نفسک حیث اجلس۔ دوسری مثال عودو خالی جگ المریضہ، تو تاکید کے ساتھ یوں جملہ بنے گا عودو انتم انفسکم المریضہ، کہ تم عیادت کرو مریض کی۔ تو اس میں پہلے عودو کے اندر کی ضمیر کی تاکید انتم ضمیر منفصل کے ساتھ اور پھر نفس کی جمع یہاں استعمال ہوگی انفسکم، اور اس طریقے سے اس کی تاکید ہوگی۔ نمبر 3 ہے تعودی خالی جگ الحلم، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا تعودی انتی نفسکی الحلم، کہ تم عادی بنو حلم کی، تحمل کی، بردباری کی، تم عادت اپناؤ بردباری کی، تعودی انتی نفسکی الحلم۔ نمبر 4 ادرسنا خالی جگ التدبیر المنزلیہ، تاکید کے ساتھ جملہ بنے گا ادرسنا انتن انفسکن التدبیر المنزلیہ، ادرسنا انتن انفسکن التدبیر المنزلیہ، کہ تم خود سیکھو پڑھو تدبیر منزلی یعنی گھر کو چلانے کا نظام۔ نمبر 5 اشتریت خالی جگ اساس المنزلی، تاکید کے ساتھ جملہ بنے گا اشتریت انا عینی اساس المنزلی، کہ میں نے خود گھر کا سامان خریدا۔ نمبر 6 اسرجا الخیل، تو خالی جگہ پر کرتے ہوئے جملہ بنے گا اسرجا انتما اعینکم الخیل، کہ تم زین لگاؤ، تم خود زین لگاؤ، تم دونوں خود زین لگاؤ گھوڑوں کو۔ اسرجا انتما اعینکما الخیل، تو پہلے انتما ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید اور پھر اعینکما یعنی کما ضمیر جو تثنیہ ہے اس کے ساتھ بھی عین کی جمع ہی استعمال ہوگی، یا نفس لگائیں تب بھی جمع استعمال ہوگی انفسکما، تو اسرجا انتما انفسکما الخیل یا اسرجا انتما اعینکم الخیل۔ نمبر 7 خرج محمد وعاد خالی جگ بعد ساعہ، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا خرج محمد وعاد وعینہ بعد ساعہ، نکلا محمد اور وہ خود لوٹ آیا 1 گھنٹے کے بعد۔ تو آدھا کے اندر کی ضمیر کی تاکید پہلے ہوا کے ساتھ اور پھر عینہ کے ساتھ۔ نمبر 8 حل سمعتم خالی جگ ہذہ القصۃ، تاکید کے ساتھ جملہ ہوگا حل سمعتم انتم انفسکم ہذہ القصۃ، کہ کیا تم نے خود یہ قصہ سنا؟ تو انتم کے ذریعے پہلے
سمیتم کی اندر کی ضمیر کی تاکید اور پھر انفسکم کے ذریعے تاکید معنوی۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 140، مشق نمبر 141 اور مشق نمبر 142 آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی سن لی ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 143 کی طرف، یعنی مشق نمبر 143، اور اس مشق میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون تو بنا، کیا بنا، ثلاث جملن، تین جملے، تین ایسے جملے کہ یجیء فیہ المثنی، جس میں مثنی آئے مؤکدن بطور موقد، بکلا او کلتا، کلا اور کلتا کے ساتھ، بحیث یکون فی الاولی مرفوعا وفی الثانیہ منصوبا وفی الثالثہ مجرورا، اور پہلے میں وہ مرفوع واقع ہو، دوسرے میں منصوب اور تیسرے میں مجرور واقع ہو۔ تو تین جملے ہم نے بنانے ہیں جن میں مثنی کو کلا اور کلتا سے موقد کرنا ہے، اور اس طریقے سے کہ پہلے جملے میں وہ مرفوع ہو، دوسرے میں منصوب اور تیسرے میں مجرور۔ تو جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جملہ ہے جاء اخواہ کلاہما، دوسرا رأیت اخویہ کلیہما، تیسرا مررت باخویہ کلیہما۔ تو یہ کلا کا استعمال ہو گیا، اب کلتا کا استعمال ہوگا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگلے تین جملے جو ہیں وہ کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ جاءت اختاہ کلتاہما، رأیت اختیہ کلتیہما، اور مررت باختیہ کلتیہما۔ تو اس طریقے سے ہم آسان پیٹرن اختیار کرتے ہوئے جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشق نمبر 143 کا دوسرا سوال ہے کہ کون ثلاث جمل، تین جملے ایسے بنا تشتمل کل منہا علی توکید بالنفس او العین، جن میں سے ہر ایک جو ہے وہ مشتمل ہو تاکید پر، اور وہ تاکید جو ہے وہ نفس یا عین کے ذریعے کی گئی ہو۔ وَيَكُونُ الْمُعَقَّدُ فِي الْأُولَى جمع مذکر سالما، اور موقد پہلے جملے میں جمع مذکر سالم ہو، وفی الثانیہ جمع مؤنث سالما، اور دوسرے میں جمع مؤنث سالم ہو، وفی الثالثہ، اور تیسرے میں جمع تکسیر، جمع تکسیر یعنی جمع مکسر ہو۔ تو گویا تین جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک نفس یا عین کی تاکید پر مشتمل ہو، اور اس طرح ہو کہ پہلے جملے موقد جمع مذکر سالم ہو، دوسرے میں جمع مؤنث سالم، اور تیسرے میں جمع تکسیر یعنی جمع مکسر ہو۔ تو پہلا جملہ جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا دیکھ رہے ہیں حضر المسلمون انفسهم، دوسرا جملہ حضرت المسلمات اعینہن، اور تیسرا جملہ حضر یا حضرت الشہود انفسهم۔ تو پہلے جملے میں جو موقد ہے وہ جمع سالم مذکر ہے، دوسرے میں جمع سالم مؤنث، اور تیسرے میں جمع مکسر۔ اس کے بعد اسی مشق کا تیسرا سوال ہے کہ کون ثلاث جمل تشتمل کل منہا علی توکید بکل او جمیع، ویکون المعقد فی الاولی مفردا، وفی الثانیۃ الجمع المذکر السالم، وفی الثالثۃ الجمع المؤنث السالم۔ تین ایسے جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک کلن یا جمیعن کی تاکید پر مشتمل ہو، اور پہلے جملے میں موقد مفرد ہو، دوسرے میں جمع مذکر سالم، اور تیسرے میں جمع مؤنث سالم۔ اور یہ جملے آپ سکرین پہ لکھے دیکھ لیں کہ میں کہوں گا قرأت الکتاب کلہ، حضر المسلمون کلہم یا جمیعہم، حضرت المعلمات کلہن یا جمیعہن۔ امید ہے آپ فالو کر رہے ہوں گے۔ اسی مشق کا چوتھا سوال ہے کہ کون اربع جمل، چار ہم نے ایسے جملے بنانے ہیں کہ تشتمل کل منہا علی ضمیر رفع مؤکد بانفس او العین، ویکون الضمیر فی الاولیین متصلا وفی الاخیرتین مستترا۔ چار ایسے جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک ضمیر مرفوع پر مشتمل ہو جو نفس یا عین سے مؤکد ہو، پہلے دو جملوں میں ضمیر متصل بارز ہو اور دو میں ضمیر مستتر ہو۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ضمیر کی تاکید کی جاتی ہے تو پہلے لفظی تاکید کی جاتی ہے ضمیر مرفوع منفصل سے، اور اس کے بعد پھر عین یا نفس کا لفظ استعمال کر کے تاکید معنوی لائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اسی کتاب کا سہارا لیتے ہوئے جو انہوں نے جملے بیان کیے تھے وہیں سے لے لیتے ہیں۔ تو چار جملے ہم لیتے ہیں جن میں سے پہلے دو جملوں میں ضمیر جو ہے وہ بارز ہوگی اور باقی دو جملوں میں ضمیر مستتر ہوگی۔ تو بارز والے دو جملے قمت انا نفسی بالواجبی کاما ہما انفسہما، تو ان دونوں جملوں میں
ضمیر جو تھی وہ بارز تھی اور مرفوع تھی۔ اب ضمیر مستتر کے لیے لیتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہوگا افتح انت نفسک النافذہ، اور دوسرا جملہ ہوگا فرید قرأ ہوا نفسہ الکتابہ۔ امید ہے باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ الحمدللہ مشق نمبر 143 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں مشق نمبر 144 کی طرف، اور مشق نمبر 144 میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عارب الجمل آتیتا۔ عربہ یوربو سے فعل امر استعمال ہوا ہے، عارب جس کے معنی ہے اعراب بیان کرنا یعنی تحلیل کرنا، تو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جملوں کی تحلیل کرو، اور خود ہی انہوں نے تحلیل کر دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان جملوں کی تحلیل کی ہے۔ پہلا جملہ ہے نظفت یداہ کلتاہما۔ نظفہ فعل ماض مبنی علی الفتح والتاء علامت التانیث ہے۔ یہ ٹرمینالوجی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ فعل ماضی کو یہ مبنی کہتے ہیں، اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے کیونکہ یہ اس لفظ کے آخر میں جو حرکت آ رہی ہوتی ہے نا اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ تو مبنی علی الفتح ہے، اور تا جو ہے اس میں علامت تانیث ہے۔ یداہ میں یدا فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع جو ہے وہ الف ہے، اور لأنہ مثنیٰ اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے، وہو مضاف اور وہ مضاف ہے، والضمیر اور ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مبنی ہے، ضمیر مبنی یہ کہتے ہیں علی الضم، ضم پر یعنی پیش کی علامت پر، اور فی محل جر، جر کے محل میں ہے کیونکہ مبنی کو یہ محلن ٹریٹ کرتے ہیں۔ کلتاہما میں کلتا جو ہے توکید ہے، کس کی؟ للمثنیٰ قبلہ، اس مثنیٰ کی جو اس سے پہلے ہے، اور یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ اور مضاف ہے، اور والضمیر بعدہ مضاف الیہ، اور جو اس کے بعد ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مبنی ہے الف پر، اور فی محل جر ہے یعنی جر کے محل میں ہے۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ عربی میں زیادہ تر اسی طریقے سے جملوں کی تحلیل کیا کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ بتا رہے ہیں اور اس کی خود تحلیل کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے کہ حل زارک انت احد الیوم، اس میں حل کو بتا رہے ہیں کہ یہ حرف استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، زارا فعل ماضن ہے، مبنی علی الفتح ہے، کاف ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ مبنی ہے علی الفتح، فتح پر، منصوب ہے، محلن ہے، اور لأنہ مفعول بہ اس لیے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ انتا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ مبنی ہے فتح یعنی زبر کی علامت پر، اور منصوب ہے محلن لأنہ توکید اس لیے کہ یہ تاکید ہے، اور تابع ہے للضمیر المنصوب ضمیر منصوب کے لیے۔ احد جو ہے یہ فاعل ہے زارا کے لیے اور مرفوع ہے، اور الیوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے اور منصوب ہے لأنہ مفعول فیہ للفعل زارا اس لیے کہ یہ زارا فعل کے لیے یا زارا فعل کا مفعول فی ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس طریقے سے ہمیں خود ہی ان جملوں کی تحلیل کر کے دکھا دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے پیٹرن کو بھی فالو کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف انداز سے جو ہے وہ جملوں کو انالائز کیا جاتا ہے، تو یہ سارے طریقے آپ کے سامنے آنے چاہیے، اور اس مشق کے ساتھ الحمدللہ ہمارا عربی کا معلم حصہ چہارم کا سبق نمبر 69 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے سبق جو کہ سبق نمبر 70 ہے اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔